المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، شان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر روشنی ڈالنے سے قبل میں بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم اور آپ ایک مرتبہ مل کر رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت اور جھوم جھوم کے پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرش پہ اتری فاطمہ بن کر، فرش پہ اتری فاطمہ بن کر چوم رہے تھے پیار سے سرور۔ عرش سے آئی آواز خدا، عرش سے آئی آواز خدا، انا اعطیناک الکوثر۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر میرے قرابت داروں کی محبت۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والے امتیوں، تمہیں میرے صدقے سے بارگاہ خدا بندی سے سب کچھ ملا، میں تم سے اس پر کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ تم میرا قربہ سے محبت رکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قربا سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، قال علی فاطمۃ و ولدہما، فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے۔ حضرات محترم، حضور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان مقدس سے معلوم ہوا کہ قربا سے مراد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدات النساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین ہے، جن کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنا ہم سب پر واجب ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، بے شک میری اہل بیت کی مثال تم میں سے کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ فرمان مصطفیٰ کے مطابق جس شخص نے حضرت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتباع اور فرما برداری کی، ان کے ساتھ عقیدت و محبت رکھی، وہ نجات پا گیا، اور جس نے ان کی مخالفت کی وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نور چشم مصطفیٰ ہے سیدہ خیر النساء، نور چشم مصطفیٰ ہے سیدہ خیر النساء، نظر خیر الورا ہے سیدہ خیر النساء، ماہ طیبہ کی ضیاء ہے سیدہ خیر النساء، ماہ طیبہ کی ضیاء ہے سیدہ خیر النساء، پہ کرے صبر و رضا ہے سیدہ خیر النساء۔ جن سے روشن ہے چراغ اہل بیت مصطفیٰ، جن سے روشن ہے چراغ اہل بیت مصطفیٰ، آپ ہی وہ ایک دیا ہے سیدہ خیر النساء۔ حضرات محترم، مشکات شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا تردینا ان تکونی سیدات نساء اہل الجنہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو اس وقت خوش نہیں کہ تجھے تمام جنت کی عورتوں کا سردار بنایا گیا؟ حضرات محترم، اس احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت الفردوس میں تمام عورتوں کی سردار ہے اور امت مصطفیٰ میں خیر النساء ہے۔ آپ گوشہ جگر نور نظر محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ اپنی بیٹی کے گھر سے رخصت ہوتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے انہیں ہی شرف زیارت سے مستفید فرماتے، اور جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لانا ہوتا تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جن کے آنے پر کھڑے ہو تاجدار حرم، جن کے آنے پر کھڑے ہو تاجدار حرم، جن کے ہاتھوں کو چومے شفیع الورا، اس جنت کی خوشبو پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماں و مہر نے کبھی، جن کا آنچل نہ دیکھا ماں و مہر نے کبھی، اس درائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی برضائها، بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ کے راضی ہونے پر راضی ہو جاتا ہے اور اس کے ناراض ہونے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے ان اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال فاطمہ بدعۃ منی فما اغضبها اغضبنی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرات محترم، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو راضی کرنا یعنی خدا کریم کو راضی کرنا ہے، اور ان کو ناراض کرنا یعنی خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اہل بیت پاک میں مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر دانا ہے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیہ، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیہ، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ حضرات محترم، میں آپ کے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے پہلے ہم اور آپ ایک مرتبہ مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ قریشی عورتیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ اے ابو القاسم، ہمارے یہاں شادی ہے، یہ تو درست ہے کہ ہم تمہارے دین سے علیحدہ ہے، مگر رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ فاطمہ کو ہمارے گھر شادی کی تقریب میں بھیج دیں۔ ان کے اس سوال پہ پہلے تو آپ خاموش رہے، پھر فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم فاطمہ کو تمہارے گھر بھیج دیں گے۔ جب وہ چلی گئی تب جناب سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے پیاری بیٹی، آج قریشی چند عورتیں میرے یہاں یہ درخواست لے کر آئی تھی کہ تم ان کی شادی میں شرکت کرو۔ ہماری شان رسالت و شفقت کا یہی تقاضا تھا کہ در پر آیا ہوا سوالی خالی ہاتھ نہ جائے، اس لیے ہم نے ان سے وعدہ کر لیا۔ اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب سیدہ نے عرض کیا ابا حضور، آپ کا حکم سراخوں پر، مگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہاں قریش مکہ کے سرداروں کی عورتیں بھی ہوگی جو بیش قیمت و ریشمی لباس سے ملبوس اور سونے چاندی کے زیورات سے آراستہ ہوگی، اور وہ میرا پھٹا پرانا لباس دیکھ کر نہ ہی صرف میرا مذاق اڑائے گی بلکہ اسلام اور آپ کی شان رسالت پر زبان درازی بھی کرے گی۔ اگر آج میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات ہوتی تو سارا انتظام فرما دیتی، مگر وہ اس دار فانی سے رخصت ہو چکی ہے۔ کملی والے آقا یعنی نوری چادر والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے فرمایا کہ پیاری بیٹی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر زنانے قریش دنیاوی زیورات سے مزین ہے تو تم دولت ایمان سے مالا مال ہو۔ وہ تو صرف قریش کے سرداروں کی عورتیں ہیں، مگر تم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہو اور جنت الفردوس میں تمام عورتوں کی سردار ہو۔ ان کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد مقدس ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمائیں کہ وہ اپنے پھٹے پرانے لباس سے پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت سے لباس بھیجا ہے، وہ اسی لباس کو زیب تن فرمائے اور پھر ہماری قدرت کا نظارہ دیکھیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب سرور انبیاء فخر موجودات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ مصداق جافیزہ سنایا۔ سیدہ نے جب یہ فرمانے خداوندی سنا تو آپ نے اپنی چادر تطہیر کو سر پر رکھ کر سوئے خانہ شادی روانہ ہو گئے۔ یہاں قریش کی عورتیں انتظار کر رہی تھی کہ دیکھیں چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے نبی کی بیٹی کی شان سے آتی ہے۔
چنانچہ وہ عورت حضرت سیدہ کا راہ دیکھ ہی رہی تھی کہ یکایک کانوں میں آواز آئی کہ اے قریشی عورتوں، ادب و احترام کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، تعظیم بھی جلاؤ، اس لیے کہ شہزادی کون ہے؟ رسول ثقلین تشریف لا رہی ہے۔ چنانچہ وہ عورتیں کھڑی ہو جاتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ ملکہ فردوس بری حضرت سیدات النساء العالمین نور چشم رحمت للعالمین اس شان سے تشریف لا رہی ہے کہ ان کے ملبوسات سے پھوٹنے والے انوار سے در و دیوار روشن ہو رہے ہیں، سینکڑوں کنیزیں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کسی نے چادر مبارکہ کو تھام رکھا ہے تو کوئی پنکھا چلا رہا ہے تو کوئی جناب سیدہ کے خاک پاکوں کو بوسہ دے رہی ہے۔ وہ قریشی عورتیں دیکھتی ہے کہ جناب سیدہ نے ایسے بہترین لباس زیب تن فرما رکھا ہے جو کبھی دکھنے میں نہ آیا تھا۔ چنانچہ آپ کے اس عزت لباس اور کرامت کو دیکھ کر کئی قریشی عورتیں اسلام قبول لائیں۔ حضرات محترم، میں اپنا بیان اس شعر پہ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جینا کی ملکہ جناب زہرا، سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کی دل کی ٹھنڈک، بطول و اطہر جناب زہرا۔ حضرات محترم، میرے اس بیان میں جو بھی غلطی آئی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہمارے دلوں میں شان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عقیدت و محبت تا حیات قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔